بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ النساء کا ترجمہ چل رہا ہے، اور آج کے سبق کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ نکاح کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کو جو کہ ضعیف پیدا ہوا ہے، کمزور پیدا ہوا ہے اور اپنی شہوات کی اتباع میں لگ پڑتا ہے، تو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کا راستہ ایسا راستہ بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تجارت اور لین دین کی بات کی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ اصول بتائے ہیں، اور گناہ کبیرہ سے رک جانے والے شخص کو کیا اجر ملتا ہے اس پر اللہ رب العزت نے بات کی ہے، اور آخر کے اندر اللہ رب العزت نے مرد اور عورت میں سے مرد کو جو فضیلت حاصل تھی اس پر بعض عورتوں کی طرف سے جو رشک کیا گیا تو اس کا جواب دیا ہے، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، فضیلت اگر کسی کو کسی چیز میں ملی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو کسی بھی حوالے سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ اگر کسی کو ایک معاملے میں دوسرے پر فوقیت دی ہے تو دوسرے کو اس پہلے پر کسی اور چیز کے اندر فوقیت دی ہے، یہ اللہ رب العزت کی حسن تخلیق ہے، اور اس پر بات ہوئی ہے۔ اب بغیر وقت ضائع کیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ترجمے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، اور اب اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو جتنا شیئر کریں گے، نیکی کی بات کو جتنا پھیلائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دیں، وَيَهْدِيَكُمْ اور تمہاری رہنمائی فرمائیں، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے راستوں پر، ان کے طور طریقے پر تمہیں ہدایت نصیب فرمائے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو یہ باتیں بتلائی ہیں اور ان آیات کے اندر جو ہدایات دی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں معاف فرما دیں۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ رب العزت خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں معاف فرما دیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور یہاں پر ایک دوسرا گروہ ہے جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا کہ تم جو ہے اس راستے سے ہٹے رہو اور اپنی خواہشات میں لگے رہو، اور ذرا مزید جو ہے وہ راستے سے مڑ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ رب العزت تم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ وخلق الانسان ضعیفا اور انسان جو ہے اس کی تخلیق ہی اس حالت میں ہوئی ہے کہ یہ کمزور ہے۔ یا ایھا الذین
آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو مت کھاؤ اموالکم اپنے مال و دولت کو، بینکم آپس میں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو، بالباطل باطل طریقوں سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں مگر یہ کہ اگر ہو یہ تجارت کا لین دین، عن تراض منکم تم دونوں اطراف کی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ رب العزت تم پر بہت مہربان ہے، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو کوئی کرے گا یہ عدوانا یعنی سرکشی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، وہ ظلمن اور ظلم کر کے، فسوف نصلیہ نارا تو ہم اس کو داخل کریں گے عن قریب آگ کے اندر، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ رب العزت پر بہت آسان ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم پرہیز کرو گے، بچو گے، کبائرہ ان کبائر گناہ کبیرہ سے، ما تنہون عنہ جن سے تم کو روکا جاتا ہے، تو اگر تم ان سے بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تمہاری برائیوں کو ختم کر دیں گے، وندخلکم اور داخل کر دیں گے تم کو مدخلا کریما عزت والی جگہ پر، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض اور مت تمنا کرو تم اس چیز کی، ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ غزوات میں جب مرد شریک ہوتے اور غزوات کے اجر کی بات ہوتی تو عورتوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے اور ہم بھی اس طریقے سے جہاد میں شریک ہوتے اور اس کار خیر کے اندر ہمارا بھی حصہ ہوتا، تو اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا کہ دیکھو یہ جو مرد ہیں یہ جو کمائیں گے اس میں سے ان کو ملے گا، اور عورتیں جو کمائیں گی اس میں سے ان کو ملے گا، تم میں سے کسی کو یہ تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے فلاں کو یہ نعمت دی اور مجھے نہ دی، کہ اللہ نے اگر اس کو وہ نعمت دی ہے تو اس کے بدلے میں بہت سی نعمتوں سے اس کو روکا ہوا بھی تو ہے، اور بہت سی نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے اور کس کا کس حد تک جو ہے اس میں جو ہے اختیار ہے، اور یہ اختیارات سارے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، لہٰذا بندہ اپنے اختیار میں تو سوچے کہ یار میں یہ کر لوں یہ کر لوں، حسن عمل اختیار کرے، لیکن یہ کہ حسن سیرت کی تو محنت کی جا سکتی ہے، حسن صورت کی محنت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ صورت کا حسن اللہ کا دیا ہوا ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں، اور حسن سیرت اپنے کردار کو بہتر بنانا یہ بندے کے اختیار میں ہے، لہذا جو چیز بندے کے اختیار میں ہے اس میں محنت کی جائے، جو اللہ کے اختیار میں ہے اس میں ٹانگ نہ اڑائی جائے، للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو وہ کمائیں گے، وللنساء نصیب مما اکتسبن اور عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو وہ کمائیں گی، جو وہ کمائیں گی اس میں سے عورتوں کو حصہ ملے گا، واسألوا اللہ من فضلہ تم اللہ رب العزت سے اس کے فضل سے میں سے مانگا کرو، اللہ کی مہربانی اپنے لیے مانگا کرو، ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں ورثہ، جو کوئی چھوڑ کر جائے گا والدین میں سے یا رشتہ داروں میں سے، جو مال کوئی چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے وارث بنائے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد پیمان کر رکھا ہے، یہ عہد موالات ہوا کرتا تھا قدیم زمانے کے اندر۔ جب کوئی شخص اسلام لاتا تھا تو جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تو وہ اس کے ساتھ موالات کا عہد کرتا تھا کہ اگر مجھے کبھی مشکل وقت آئے گا تو تم میری مدد کرو گے، اور کل کو اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو میرے وارث بھی تم ہو۔ یہ اس صورت میں ہوتا تھا جب اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو۔ تو اس عہد موالات کا یہ ذکر ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد کر لیا ہے، فآتوہم نصیبہم، پس ان کو ان کا حصہ دیا کرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔